السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفیز قریشی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیف نیوز پاکستان۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس کے ٹی ویلفیئر سوسائٹی نے اپنا امدادی کیمپ جو ہے اس کو لے کے آ چکے تھے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یو ایس کے ٹی ویلفیئر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ، ان سے اس کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ لیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، بتائیے گا یہ جو آپ کا کیمپ ادھر لگایا گیا ہے سیلابی علاقے میں جہاں متاثرین موجود ہیں اس وقت، اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بریفنگ دیں گے۔ جی، یہاں پہ کیمپ لگایا گیا ہے اور علاقہ جو ہے وہ تقریباً راجن پور اور فاضل پور کے درمیان ایک کہہ لیں ٹاؤن کہہ لیں کہ جس کا نام شہید چک ہے، وہاں پر یہ کیمپ لگایا گیا اور پھر جتنے لوگ ہیں ان کو امدادی کارروائی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا ادھر رابطہ کس طرح، یا آپ کا کوئی فوکل پرسن یا آپ کی مدد کرنے والا کون؟ کیونکہ یہ بھی نظر آیا ہے کہ کافی زیادہ ٹرکس کو لوٹ کی گئی ہے، تو اس متعلق کیا کہیں گے؟ ہاں جی، وہ تو کچھ معاملات تھے، لیکن ہم نے جب یہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، جن میں سید حبیب شاہ تھے اور اس کے علاوہ جناب محمد ابو بکر صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ حمزہ جان صاحب ہیں، ساتھ ہی حسنین صاحب ہیں، تو انہوں نے ہمیں بڑا ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کیا اور کسی قسم کا کوئی ہمیں ایشو نہیں آیا اس کے درمیان کہ ہم کہیں کہ جی لوگوں کی طرف سے کوئی مسئلہ آیا ہو، مینجمنٹ کی طرف سے کوئی مسئلہ آیا ہو، تو زبردست کام تھا۔ اچھا، ہم لوگ اب بات کریں گے جناب شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، اپنے متعلق تھوڑا سا عوام کو بتائیے گا کہ آپ کا اس علاقے میں کیا رجحان تھا اور آپ کا ان کے ساتھ یو ایس کے ٹی ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ کس طرح انٹریکشن ہوئی؟ میں احمد ابو بکر ہوں جی، میں یہاں راجن پور کا رہائشی ہوں۔ تو ظاہر ہے پورے پاکستان کا رابطہ ہے ہم لوگوں سے۔ ظاہر ہے لوگ پورے پاکستان میں جس طرح سے پریشان ہیں ان علاقوں کے لیے جہاں سیلاب ہے، تو اسی طرح سے سیالکوٹ کے لوگ بھی بہت پریشان ہیں، بہت کنسرن ہے ان کا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یو ایس کے ٹی کی آپ کی جو ویلفیئر سوسائٹی ہے، خصوصاً یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے وائس چانسلر صاحب، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ریحان یونس صاحب، جس طرح سے انہوں نے بڑا کنسرن شو کیا، جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں آئے، وہ لمحہ بلمحہ ہم سے رابطے میں رہے کہ یہاں پر لوگوں کی کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر کشمیر تک بہت ہیلپ کی ہے، انہوں نے بہت ٹرکس بھیجے ہیں یہاں پر راشن کے، باقی چیزوں کے، روز مرہ کے استعمال کے، تو یہ بہت اوور ویلمنگ ان کا ریسپانس تھا، تو بڑا زبردست ہے۔ یہاں پر لوگوں کو یہاں پر ایک امید ہے پورے پاکستان سے، لاہور کے لوگوں سے، اپر پنجاب کے لوگوں سے، جہاں بھی لوگ ان کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو لوگ یہاں پر آئے بھی ہیں۔ لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ یہاں جب آپ ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتے، ڈگ آؤٹ نہیں کرتے پرابلم کو، تو پرابلم یہ ہے کہ لوگ ڈی جی خان سے جب آتے ہیں تو انڈس ہائی وے کے اوپر، وہاں پر اب آدھے سے زیادہ پروفیشنل بیگرز ہیں۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اب ہم تھک گئے ہیں، ہم جس کام کے لیے آئے تھے یہاں پر ہمیں روڈ پہ خیمے بھی نظر آ گئے ہیں، تو ہم ان کو دیں اپنی چیریٹی اور یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو علاقے ہیں، فاضل پور کا یہ علاقہ ہے، یہ راجن پور کی سراؤنڈنگ ہے، یہ چک شہید کا علاقہ ہے، یہاں پر چک جندو شاہ ہے، یونین کونسل جہان پور ہے، جاگیر گبول ہے، اس طرح کے چک شکاری ہے۔ یہاں لوگوں کی اس طرح کی میزریز ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے گھر گر گئے، لوگوں کا لائیولی ہوڈ تباہ ہو گیا ہے، لوگوں کے سونا اگلتی ہوئی زمینیں، ان کے رقبے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ کوئی اریگیشن کا اب ریگولر سسٹم نہیں ہے، روڈ نیٹ ورک تباہ ہو چکا ہے، ملینز لوگ سفر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو سیلاب ہے، تقریباً اس میں 10 ملین لوگ جو ہیں ان کی ہیلتھ کے پرابلم ہیں۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 4.5 کروڑ آپ کہہ لیں لوگ نا، وہ اس وقت سیلاب سے افیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا تقریباً 1/3 سے زائد ہے۔ تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کریں، پہلے سے بھی پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ یہاں آئیں، آنے کا بہترین طریقہ ہے جو مقامی لوگ ہیں ان سے کمیونیکیشن کریں، ان کو ایز اے گائیڈ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ آپ کو کور دیں گے، آپ کو اسپیس دیں گے، جگہ دیں گے، آپ کو پورا سکوپ بنا کر دیں گے کہ یہاں لوگوں کی خدمت کریں۔ تو میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں تو راجن پور سے یہاں آیا ہوں، آپ سیالکوٹ سے، لاہور سے، ملتان سے یہاں آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو سلام ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کی پلائٹ کا خیال کر رہے ہیں، ان کی سفرنگس کا خیال کر رہے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا، اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہاں سے لوگوں کے مسائل کم ہوں گے، آپ سندھ چلے جائیں، یہاں سے سراؤنڈنگ میں بلوچستان ہے، بڑے مسائل ہیں لوگوں کے۔ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں۔
جزاک اللہ. اچھا جناب یہ بتائیے گا آپ تو علاقائی جو ادھر کے رہائشی ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ کیا انتظامیہ کدھر ہے؟ کیونکہ یہاں مجھے سوائے آپ کے یا آپ کی ٹیم کے اس کے بعد انتظامیہ کا کوئی بندہ نظر اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے آنا چاہیے تھا. سر پاکستان بنیادی طور پر ایک غریب ریاست ہے. پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے گورننس کا وہ بہت پور ہے. پاکستان آلموسٹ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. یہاں کے ڈپٹی کمشنر ڈی پی او صاحب اے سی صاحب وہ یہاں سرکاری رہائش گاہوں میں بیٹھتے ہیں. یہاں ڈسٹرکٹ راجن پور میں ڈی سی اس کو بنایا جاتا ہے جس کو سزا دینی ہو. اسے کہتے ہیں جس کو سزا دینی ہے اسے لاہور سے ڈی سی اور راجن پور لگا دیں. تو آپ ایسی بیوروکریسی ایسے انفراسٹرکچر سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ لیکن حکومت جتنا کچھ کر سکتی ہے شاید وہ کر رہی ہے. لیکن سرکار کا جو کام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ سسٹمیٹک ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. احساس پروگرام بھی یہاں پر ایکٹیو ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ایکٹیو ہے. لیکن صوبائی اور وفاقی حکومت کی کوارڈینیشن ویک ہے. لوگ سفر کر رہے ہیں. حکومت جو کرے گی شاید اس کے اثرات 6 مہینوں میں نظر آئیں گے, لیکن ابھی میں نے اور آپ نے اور سب لوگوں نے مل کے کرنا ہے. جی بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی ٹائم کا. اب ہم لوگ آگے حمزہ جان صاحب سے بات کریں گے. ان کا تعلق یو ایس کے ٹی یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے ہی ہے جو کہ کیو ای سی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر ایک تو یو ایس کے ٹی ویلفیئر سوسائٹی کو آپ کا یونیورسٹی آف سیالکوٹ کا حصہ ہونے کا یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ آپ کی کوارڈینیشن اور ایک بار والا بندہ مل جائے. لیکن یہاں جو موجودہ صورتحال ہے دیکھ کے آپ کا اوور ویو کیا ہے لوگوں کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک تو کوارڈینیشن ہم نے پہلے سے یونیورسٹی سے کی اور اس کے بعد ہمیں ایکچوئل یہ دیکھنا تھا کہ ہم نے گراؤنڈ میں آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ کون لوگ صحیح ڈیزرونگ ہے. تو آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے بعد لوکل لوگوں کے ساتھ لوکل جو جینٹری ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں, احمد ابوبکر صاحب ہیں, ان کا تعلق بھی خود ضلع راجن پور سے ہے. تو ان کو ہم نے تکلیف دی اور یہ خود آئے وہاں سے اور انہوں نے کوارڈینیٹ کیا اور یہاں پہ لوگوں کو ہم اس وقت جو ہے جو متاثرین ہیں ہم ان میں جو ہے ضرورت کا سامان ہم لوگ وہ بانٹ رہے ہیں. اب جہاں تک لوگوں کی صورتحال ہے, لوگوں کی صورتحال انتہائی خستہ حالت ہے اور یہاں پہ لوگوں کی زمینیں, لوگوں کے گھر, لوگوں کی جو ہے مال مویشی سب اجڑ گئے ہیں. یہاں پہ پانی کی جو صورتحال ہے کم از کم یہاں پہ سال سے 2 سال جو فصلیں ہیں وہ کاشت کے قابل نہیں ہیں لوگوں کا کیونکہ یہاں صرف 2 جو ذریعہ معاش ہے وہ ایک ایگریکلچر ہے, زراعت ہے, اور دوسرا مال مویشی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں اور سیلاب نے ان 2 چیزوں کو تباہ کر دیا. تو ہماری حکومت سے بھی اپیل ہے اور دوسرے جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ برائے مہربانی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوکل انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. بہت شکریہ سر. مجھے یہ بتائیے گا کہ یو ایس کے ٹی ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ آپ کام اس وقت کر رہے ہیں, آپ کو ان کی جو انتظامیہ ہے ان کے مین ہرارکیہ اس سے کوئی شکوہ یا ان کی کوئی ایسی کوتاہی جو آپ کی نظر میں ہو یا کوئی ایسا آپ نے اپریشیٹ کرنا ہو وہ؟ نہیں دیکھیں شکوہ تو بالکل نہیں بنتا. مطلب یہ جتنی ایفرٹ انہوں نے کی ہے یہ شاید ہی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی ایفرٹ کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ قریب پیرافریز کے اندر مدد کی جائے, لیکن آپ دیکھیں تقریباً آپ 1500 کلومیٹر دور سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ صرف یہاں پہ نہیں, ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے کشمور تک جتنے افیکٹڈ ایریاز ہیں ہماری ٹیم اسپریڈ ہے اور ہم اس میں گزشتہ 1 مہینے سے انوالو ہیں. تو ان کی جو کوششیں ہیں ریحان یونس صاحب کی, فیصل منظور صاحب کی, پروفیسر ڈاکٹر سعید الحسن چشتی صاحب کی, وائس چانسلر صاحب کی, جتنی بھی ایفرٹس ہیں, جتنی بھی ان کی کوششیں اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. جی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مفیظ قریشی کو اجازت دیجیے. کیمرہ مین حتیم قریشی کے ساتھ سیف نیوز پاکستان.